السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ آج کے پروگرام میں ہم دو تین بڑی امپورٹنٹ باتیں کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ لیکن پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ انڈین آرمی بھی پاگل ہو گئی ہے، لیڈرشپ تو پاگل تھی، سیاسی نریندر مودی پاگل کی فوج بھی ہو گئی ہے۔ ڈپٹی چیف آف دی آرمی راول سنگھ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پاکستان کے پاس 80% اسلحہ چائنا کا تھا، اس لیے جو ہم نے جنگ لڑی وہ دو ملکوں کے ساتھ لڑی، پاکستان اور چائنا کے ساتھ۔ اس لحاظ سے تو پاکستان نے پھر 4 ملکوں سے جنگ لڑی، کیونکہ انڈین آرمی کے پاس انڈین اسلحہ بھی ہے، اسرائیلی اسلحہ بھی ہے، فرینچ اسلحہ بھی ہے، امریکن اسلحہ بھی ہے، بے تکی باتیں۔ اور اس کا بڑا ٹکا جواب آج فیلڈ مارشل نے اپنے این ڈی یو میں ایک سیشن کو خطاب کرتے ہوئے بھی دیا۔ ان کا یہ دیوانے ہو گئے ہیں، ان لاجیکل باتیں کر رہے ہیں، ان میں اسٹریٹجک فورسائٹ نہیں ہے، بالکل کنولیوٹڈ لاجک دے رہے ہیں، اور ان کا بالکل آپریشنل فیلئر ہو گیا ہے۔ اور یہ اس قسم کی باتیں جو امپریشن دنیا کے سامنے بنانا چاہ رہے تھے کہ اس پورے علاقے کے سیکیورٹی کے ٹھیکیدار ہیں اور یہی کر سکتے ہیں سیکیورٹی، انہوں نے کہا ان کی ہندتوا اور یہ تمام چیزیں یہ بالکل اب دنیا کے سامنے نہیں بک رہی، اور یہ آپریشن بالکل فضول ہو گیا۔ اور یہ صحیح بات ہے، لیکن چھوڑ دیں، آپ فیلڈ مارشل کی باتیں چھوڑ دیں، وہ تو چلیں جی پاکستان آرمی کے چیف ہے نا، وہ تو پاکستان کی بات کریں گے، آپ ان کی نہ مانے بات، آپ نے نہیں ماننی۔ میں آپ کو 2 بندوں کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک کا نام اجے سانی ہے، ڈاکٹر اجے سانی۔ میں ان کو کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ یہ ہمیشہ سے، یہ ان کی پکچر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیشہ سے بڑا پاکستان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اور بڑے سینئر آدمی ہیں۔ یہ فاؤنڈر ممبر ہیں انڈین انسٹیٹیوٹ آف کانفلکٹ مینجمنٹ کے، پھر ایک بڑا جریدہ ہے ساؤتھ ایشیا کانفلکٹ ریویو، اور تو اور انہوں نے انگلینڈ میں، یو کے اندر ہاؤس آف کامنز میں ایک بار جا کے گواہی بھی دی تھی پاکستان کے خلاف کہ جی پاکستان ٹیررزم کر رہا ہے اور ساری چیزیں۔ وہ شخص کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو یہ سارا وار تھی یہ سارا ڈرامہ تھا اور بالکل زیرو امپیکٹ ہے اور بالکل فیل ہو گیا، یہ اجے سانی کہتا ہے۔ پھر پروین سونی کو تو آپ میں سے بہت سے لوگ سنتے بھی رہے ہیں، وہ بڑے بیلنس ویوز دیتے ہیں، وہ بھی ایکس آرمی ہے انڈیا کی، اب وہ اپنا فورس کے نام سے پبلیکیشن، اینڈ اے ویری ریسپیکٹڈ مین۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بھی کہا کہ ایبسولوٹ فیلئر ہے یہ تمام جو آپریشن ہوا ہے، اور انڈین آرمی تمام غلط اس سے سبق سیکھ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو ریزنز دیتے ہیں ان میں سب سے بڑے 3 ریزنز وہ کیا دیتے ہیں، اور یہ تمام باتیں لاجک اور سیٹس کے ساتھ ثابت کرتے ہیں۔ ایک ہے پاکستان کا ہارڈ ویئر، یعنی کہ ہمارا اسلحہ، ایمونیشن، سارا کچھ۔ ایک تھا سافٹ ویئر، جو ہم نے اپنی ایڈوانسمنٹس کی ہیں ریڈارز میں، ڈیفینسو کمیونیکیشن سب میں۔ لیکن وہ کہتے ہیں سب سے امپورٹنٹ وہ تھا کہ جو پاکستانی پائلٹس کی بہت سخت ٹریننگ ہوئی، خاص طور پہ 2019 کے بعد بہت زیادہ ٹریننگ کی، اور وہ فرق ہے۔ اور وہ پھر کہتے ہیں کہ انڈیا must put into its war appreciation, or it must be put into war appreciation of Indian Army for future conflict، کہ یہ چیزیں آپ انڈین آرمی ریلائز کرے کیونکہ آئندہ جنگ میں چاہیے، یہ نہیں کہ یہ ہم نے 2 ملکوں سے لڑائی لڑ لی وہ کل، یہ تمام چیزیں سب کچھ۔ لیکن 2-3 سوال جو میں اور ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے۔ ایک بہت زیادہ ایشو بنا ہے جو علی امین گڈھا پور صاحب نے کچھ دن پہلے اسٹیٹمنٹ دیا کہ جو ٹیررزم ہے یہ شاید انہوں نے پاکستان فوج پہ سارا ڈالا کہ بارڈرز ان سے مینیج نہیں ہو رہے، میری پولیس کا اعتبار نہیں، اور بڑی سخت باتیں کی۔ اس پہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا، فوج کا کیا ریاکشن ہے، کیونکہ اگر اگنور کیا جاتا ہے، خاموشی رہتی ہے، تو یہ تمام سٹیٹمنٹس تو چلیں گی سوشل میڈیا پہ، ٹیلی ویژن پہ، بہت سے لوگ پھر یہ سوچیں گے شاید کوئی بات ہے تو گورنمنٹ خاموش ہے نا، اس پہ ریاکشن لیں گے۔ اور ہمارے ساتھ خواجہ آصف صاحب ہوں گے، ڈیفنس منسٹر، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بات چل رہی ہے کہ جی رشیا نے ریکگنائز کر لیا طالبان گورنمنٹ کو، تو اب انڈیا کی بڑی جلدی ہے، کیا پاکستان پہ کوئی مجبوری ہے کہ ہم بھی افغانستان کو اسی جلدی سے یہ کریں، یہ سارا۔ اور پروگرام کے دوسرے حصے میں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو میں بات سناؤں گا۔ نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں، یہ سپوکس پرسن ہے عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے۔ وہ کچھ آج آپ سے بڑی خبر آپ کو دیں گے کہ خان صاحب آنے والے دنوں میں کون سا بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں، کیونکہ اس بڑے فیصلے سے شاید جو اس وقت لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، اس کی حیت ہی تبدیل ہو جائے، اور شاید کچھ لوگوں کی گاڑیوں پہ سے جھنڈے بھی اتر جائیں۔ یہ تمام باتیں کریں گے، لیکن پہلے ذرا خواجہ صاحب سے یہ تمام چیزیں پوچھتے ہیں۔ جی خواجہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم۔ 3-4 سوال آج میں نے آپ سے کرنے ہیں، زیادہ باتیں نہیں کرنی، لیکن کھل کے کریں گے۔ ایک تو ایز ڈیفنس منسٹر ڈومیسٹک پالیٹکس سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور پھر چائنا اپنا رشیا نے ریکگنائز بھی کیا افغانستان کو، پاکستان کی بڑی بات شروع ہو گئی ہے کہ جی آپ بھی ریکگنائز کریں، اس پہ بھی بات کریں گے، سارا ریجن پہ ہی بات کریں گے۔ لیکن میں چاہ رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو ایک شارٹ سنانا چاہ رہا ہوں علی امین گڈھا پور صاحب کا، جو چیف منسٹر ہیں کے پی کے ریسٹو پروونس ہے۔ اگر آپ ان کا بیان جب سنتے ہیں تو انہوں نے صاف کہا ہے کہ آرمی پارٹ آف پرابلم ہے، پارٹ آف سولوشن نہیں ہے۔
یہ آج ہی ہے نہیں، یہ 3-4 دن پہلے. اب ذرا سنیں کہ انہوں نے کیا کہا. دہشت گردی جب مجھے صبح ملا ہے تو دہشت گردی کا حال یہ تھا کہ یہاں پر پولیس کا فوج پہ اعتماد نہیں تھا. 3 ضلعوں میں جب میں آیا تو میری پولیس نے ہڑتال کر دی کہ بھائی جان یہ فوج یہاں سے نکالو، ہم جانے اور یہ دہشت گرد جانے. اداروں پر پولیس کا اعتماد نہیں تھا. اس وقت بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر اعتماد نہیں ہے آپ کی عوام کا، آپ کے اداروں کے اوپر، آپ کی فورسز کے اوپر. اس حالات میں انہوں نے ہمیں یہ صوبہ دیا. الحمدللہ پولیس ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہے. جتنا فگر ہے دیکھ لو، آپریشن آپ نے کیے تھے، آپریشنوں میں کتنے دہشت گرد آپ نے مارے. ابھی دیکھ لو کہ ہم لوگ بغیر آپریشن کے کس طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں. اس وقت حالات چل رہے ہیں خطے کے ان حالات کے اوپر میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کرو. ایک ایسا پڑوسی میرا 2200 اسکوائر کلومیٹر کی لینتھ میں پڑا ہوا ہے کہ جس نے 2 سپر پاور کو شکست دی ہوئی ہے. آپ ان کے خلاف اس طرح کی پالیسی لے کے بیٹھے ہو، اس پالیسی کو چینج کرو. اس وقت 80% ٹیررسٹ کے پی میں جو ہے وہ اس کا تعلق افغانستان سے ہے. کیسے افغانستان اس طرف آئے ہیں؟ کس کی رہی ہے؟ بارڈر کس کی ذمہ داری ہے؟ بارڈر میری ذمہ داری نہیں ہے، بارڈر ان کی ذمہ داری ہے. وہ کہا جی 80% وہاں سے آئے ہیں تو بارڈر پہ تو فوج بیٹھی ہوئی ہے، تو ان کی ذمہ داری ہے. یہ وہ کام چھوڑ کے آگے وہ کہتے ہیں یہ کام چھوڑ کے دوسرے کاموں میں لگے ہوئے. اب وہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں پولیس کہتی ہے فوج کو نکالو، ہم زیادہ بہتر کام کر رہے ہیں. آپ ڈیفنس منسٹر بھی ہیں، آپ بتائیں کیا فوج پارٹ آف پرابلم ہے، پارٹ آف سولوشن ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس ساری جنگ میں جو کے پی میں ابھی کے پی کی بات کروں گا، جتنی قربانیاں جو ہیں پولیس نے بھی قربانی دیں سے کوئی شک نہیں. میں پولیس کی جو بہادری ہے یا ان کی جو ریزسٹنس ہے اس کو انڈرمائن نہیں کروں گا، بالکل نہیں انڈرمائن کروں گا. لیکن اس میں جتنی شہادتیں جو ہے اٹھائی ہیں فوج نے ہماری، وہ تو نمبر از ان فرنٹ آف ایوری ون. اور جہاں تک بارڈر جو ہے کا کہنا کہ جی وہ بارڈر پہ فوج ہے، دیکھیں وہاں بارڈر کی ایک ٹریڈیشنل جو ہے وہ ایک کہانی ہے آج سے نہیں، پارٹیشن سے پہلے بھی، کہ یہ بارڈر جو ہے یہ وہ اس کا آنا اس کا جانا جو ٹریفک ہے وہ لگی رہتی ہے. میں اس فیور میں ہوں کہ جس طرح ہمارا انڈیا کے ساتھ بارڈر ہے یا جس طرح ایران کے ساتھ بارڈر ہے یا جس طرح چین کے ساتھ بارڈر ہے، اس طرح کا بارڈر ہو جس طرح ساری دنیا میں بارڈر ہوتے ہیں. یہ لوگوں کا آنا جانا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے 60 لاکھ کے قریب یا 50 لاکھ کے قریب افغانی بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے ہر نجائز کاروبار پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہماری جو جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف جو ہے اس کو افیکٹ کرتی ہیں. دیر از ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن ان کا ذمہ داری ڈالنا فوج کے اوپر وہاں پہ دہشت گردی کی، ان کے لیڈر نے وہاں پہ لوگ لے جا کے بسائے تھے. ان کا لیڈر عمران خان سب سے بڑا حامی تھا کہ ان کو لا کے بسایا جائے. یہ مسلم خان اور دوسرا پتہ نہیں کیا نام تھا جن کو بشرز آف سوات کہتے تھے، ان کو یہ لے کے گئے تھے. انہوں نے بارڈر سے خود لے کے برات لے کے آئے تھے بنا کے ان کی جو ہے یہاں پہ، اور ان کو لا کے یہاں بسایا تھا. یہ بھول گئے ہیں، یہ یاد کریں. یہ اٹس ناٹ کوئی صدیوں کی بات نہیں ہے، 3-4 پرانی بات. وہ تو کازز ہے نا، لیکن اب تو ایک سٹنگ چیف ایگزیکٹو ہیں پروونس کے، انہوں نے ایک کھلا الزام لگا دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ فوج کی ذمہ داری ہے اور فوج ایون پولیس ان پہ اعتبار نہیں کرتی. اب اس پہ کیا فیڈرل گورنمنٹ کا رسپانس ہونا چاہیے، کیا آرمی کا رسپانس ہونا چاہیے؟ میں آف دی کف جو نہیں دینا چاہتا لازمی طور پہ فیڈرل گورنمنٹ اور دوسرے ادارے جن کو انہوں نے اٹیک کیا ہے، فوج کو اٹیک کیا ہے، وہ ایک کوآرڈینیٹڈ ان کا رسپانس ضرور دیں گے لازمی طور پہ. میری نظر سے یہ ان کا بیان نہیں گزرا. لیکن فوج پہ ذمہ داری جو ہے ڈالنے کی، یہ سارے کے سارے خود ان چکروں میں انوالو ہیں. مجھے بتائیے کہ باقی کے پی میں جو ہے کیا صورتحال ہے؟ جہاں پہ یہ کہتے ہیں وہ 3 ضلع کی بات کر رہے ہیں نا، لیکن باقی ضلعوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ان کی اپنی پارٹی سب سے زیادہ، ہم نہیں کرٹیسائز کر رہے، آپ نے کہا ہے تو میں کرٹیسائز کر رہا ہوں، سب سے زیادہ ان کی پارٹی جو ہے ان کو کرٹیسائز کر رہی ہے. ان کی وفاداریوں پہ کسی کو جو ہے یقین نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ 2 نمبری کر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے اب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ یہاں سے اٹھتے تھے، چائے پیتے تھے، پھر کوسار جاتے تھے، پھر پہاڑوں سے پھر واپس چلے جاتے تھے. 3 دفعہ جو ہے انہیں ہائیسٹ، میں نام نہیں لینا چاہتا، جو لوگ موسٹ ٹرسٹڈ لوگ جو ہیں اس کے عمران خان کے، وہ ان پہ 2 نمبری کے الزام لگاتے ہیں.
میں نام بھی لے سکتا ہوں، خواتین ہیں ان نام بھی لے سکتا ہوں. لیکن میرا اگلا سوال یہی تھا کہ کیا گنڈاپور صاحب رلے نے تاڑ نال ملے ہوئے ہیں؟ I'll tell you why. مجھے نہیں پتا، میرے نال نہیں رلے دے گے. ہر بار یہ مسئلہ اتنا تیز کر دیتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ایکسکیوز مل جاتا ہے کہ سختی سے پہلے ہی ریٹیلیٹ کرے، جسٹیفائی ہو جاتا ہے. جب چیف منسٹر کہتا ہے ہم گولیاں ماریں گے، جنازے اٹھیں گے، تو گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے تو پری ایمپٹ کرنا ہے. اور جب نیگوسیشنز کی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور جس طرح اسی میں انہوں نے اس دن کہا کہ میری کوئی گورنمنٹ نہیں کوئی گرا سکتا، میں کھلا چیلنج دیتا ہوں فوج کو، اداروں کو، کہ میں آپ کو آپ کی اوقات دلا دوں گا. میں دیکھیں وہ ووٹوں کا کام ہے، میرے پاس ووٹوں کی گنتی نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن ایک دو تین ان کی گفتگو جو ہے ان کا عینی شاہد ہوں. میں آپ کو قسماً کہہ سکتا ہوں کہ میں نہیں وہ گفتگو کر سکتا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وسیع ڈیفنس منسٹر کے، جتنا انہوں نے پوری کی پوری مکھن کا ٹرک لے کے آئے ہوئے تھے یہ وہاں پہ. میں اب کسی اور پرائم منسٹر کو کہنا پڑا، پرائم منسٹر نے یہ ریمارکس دیے کہ گنڈاپور صاحب آپ کی گفتگو سن کے جو ہے جو خوشی جو ہو رہی ہے، یہ گفتگو تو باقی 3 چیف منسٹر نہیں کر رہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ ہمارے کان جو ہیں یہ ایگزیکٹ الفاظ ہیں وہاں کے. اندر کچھ اور بات کرتے ہیں، باہر کچھ اور بات کرتے ہیں، بروپی ہیں ان شارٹ. نہیں لیکن اب مجھے میرا خیال اتنے ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے بات لمبی ہو اس جائے پہ گی. لاسٹ کوسچن، یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کیا فوج کو اور گورنمنٹ کو اس کو ایک پولیٹیکل بریواڈو یا ایسی ریٹرک ہے کہ اگنور کرنا چاہیے کہ اس سے زیادہ سیریس بات ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ اس کو اگنور کرنا چاہیے، یہ اگنور کرنا چاہیے. یہ اس قسم کے بیان دے کے اپنی کوئی دکانداری پہ کوئی 4 گاہک جو ہے وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی دکان پہ گاہک کوئی نہیں آتا، ان کی اپنی پارٹی والے نہیں جاتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جسٹ اگنور ہم. اچھا، افغانستان کی بات ہو رہی تھی، پچھلے ہفتے بڑا سرپرائزنگ اچانک رشیا نے ریکگنائز کر دیا، اور جو ان کی سٹیٹمنٹ آپ پڑھیں رشین فارن منسٹری کی یا پھر ایکسپرٹس کی جو باتیں آ رہی ہیں، ان کا جی ٹھیک ہے رشیا کا انرجی کا بھی انٹرسٹ ہے، ٹرانسپورٹ کا ہے، ٹریڈ کا ہے، منرلز کا ہے، لاجک بنتی. اب ایک بحث شروع ہوگی پاکستان میں، وہ جی ہمیں بڑی جلدی ریکگنائز کرنا چاہیے، انڈیا نہ پہلے کر لے. اب جغرافیے کا جبر بڑا جبر ہوتا ہے، ہمارے پہ بھی افغانستان پہ بھی ہے. دے کانٹ لیو وداؤٹ اس، اور ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے، میں اس دن جنرل نریندر مودی کو بھی سن رہا تھا کہ نہیں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، انڈیا نے مان لیا ہمیں. پاکستان کے 2 بڑے سیریس ایشوز ہیں، طالبان، پنجابی طالبان کی، پاکستانی طالبان کی سپورٹ جو وہاں سے بند نہیں ہوئی، اور دوسرا ڈیورنٹ لائن. کیا ہمیں کوئی اس جلدی میں پڑھنا چاہیے کہ جی انڈیا نے کر لیا تو کیا قیامت آ جائے گی، یا جب تک یہ 2 مسئلے حل نہیں ہوتے، ڈیورنٹ لائن والا مطالبہ ختم کریں، اس کی ہسٹورک کوئی ریلیونس نہیں ہے، اور دوسرا کہ کیا گارنٹیز ہوں، کیا اس کے علاوہ یہ 2 چیزیں طے کیے بغیر پاکستان کو پریشن کرنے کی کوئی پریشر تو نہیں ہے؟ دیکھیں اس وقت بھی مالک صاحب ہمارے ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ایک انفارمل ڈپلومیٹک ہمارے وہاں پہ امبیسڈر ہیں، پورا امبیسی ہے وہاں پہ، ہمارے ویزے وہاں پہ ایشو ہوتے ہیں، سارے معاملات جو ہیں ایک نارمل جس طرح ایک ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہوتے ہیں اسی طرح چل رہے ہیں. لیکن ایک فارمل اناؤنسمنٹ ہے کہ جی ہم ان کو ریکگنائز کرتے ہیں. ریکگنائز کیا، میں ادھر ڈیفنس منسٹر کی حیثیت سے گیا ہوں، میرے بعد بھی وہاں پہ گئے ہیں، فارن منسٹر صاحب بھی وہاں پہ گئے ہیں. سو پریکٹیکلی ساری چیزیں جو ہیں نارمل ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک اناؤنسمنٹ کی ضرورت ہے جی کہ جی ہم نے ریکگنائز کر دیا جس طرح رشین فیڈریشن نے کیا ہے. میں اس پہ کمنٹ اس لیے تھوڑا سا محتاط ہو کروں گا کہ یہ اس کی اوور آل پکچر جو ہے یا پرائم منسٹر کے پاس ہوگی یا فارن منسٹر کے پاس ہوگی، تو وہ کیا سوچ رہے ہیں. میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جس سے کوئی پریمپٹ ہو سچویشن، تو میں ذرا محتاط رہنا چاہتا ہوں اس مسئلے میں. لیکن میں ایک اوور آل بات کرتا ہوں، اس پرٹیکولرلی اس ٹرانزیکشن پہ بات نہیں کرتا. دیکھیں مالک صاحب، ہمارا اس خطے میں امن کے ساتھ جو ہے نا ہمارے ملک کا امن جو ہے جڑا ہوا ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کا جو ایک کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ویل برسٹ انٹو اکنامک ویل بینگ اینڈ ایوری تھنگ اگر یہاں پہ امن ہو جائے. سب سے بڑی بات جو ہے وہ کنیکٹیوٹی کی ہے، اس سے بے شمار افغانستان کو فائدہ ہے. اس سے پاکستان کو جو ہے
ڈائریکٹ ایکسیس ٹو رشین فیڈریشن، ازبکستان، قازقستان، ترکمانستان، تاجکستان، کرگستان، اس سب کے ساتھ اس کو جو ہے مل جاتی ہے۔ ریل کنیکٹیوٹی، ان کے روڈ کنیکٹیوٹی، بجلی کی کنیکٹیوٹی، اس وقت بھی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کاسا 1000 کہ وہ ایکٹیویٹ ہو جائے۔ ورلڈ بینک نے جو ہے، اب دیکھنا ورلڈ بینک نے اس کو جو ہے ریوائیو کر دیا اس کاسا 1000 کو، جو کولڈ اسٹوریج میں چلا گیا ہوا تھا بیکاز آف سچویشن، لیکن اب وہ ریوائیو ہو گیا ہے اور پرابلی جو ہے وہ اگر وہ آ گیا شروع ہو گیا تو ہمیں بجلی جو ہے تاجکستان سے اور کرگستان سے آئے کرے گی، اور وہ بجلی جو ہے ریورس بھی یوز ہو جائے گی، جب ان کو ضرورت ہو ہمارے پاس ایکسٹرا ہو تو ہم بھی بیچ سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ ساری فیکچوئل جو پوزیشنز ہیں، اور دوسرا پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم یہ تھریش ہولڈ کراس کر لیتے ہیں، جو پہلا آپ کا سوال تھا طالبان کے متعلق یا کے پی کے اندر ڈسٹربنس کے متعلق، وہ بھی بڑی حد تک جو ہے نا اس کو ہم اچیو کر سکیں گے، اس لیے کہ جب اکنامک سٹیکس کسی بھی آپ انڈیویجولس کی بھی لگے، آپ کی یا میری یا کسی کی جو، تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ڈسرپٹیو کوئی سچویشن رہے، اور وہ سچویشن جو ہے وہ نارمل ہو، تاکہ ہمارے جو آپ کے خیال میں یہ ہمیں بالکل اس پہ زیادہ پریشر لینے کی ضرورت نہیں کہ جی اگر انڈیا نے پہلے ریکگنائز کر لیا تو کیا ہوگا؟ وائی شوڈ بی بی ریئیکٹیو؟ ہمیں اپنا انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے۔ آپ نے مجھے یاد ہے جب آپ گئے تھے کابل ایز ڈیفینس منسٹر، آپ کی بڑی معنی خیز نیگوسیشنز بھی ہوئی تھی، مجھے یاد ہے تب ری سیٹلمنٹ کی بات ہو رہی تھی، فیملیز موو کر دیں گے پر ٹی ٹی پی کی اور ان کو کریں گے، پاکستان ان کا خرچہ اٹھانے پہ بھی تیار تھا، کیا ہوا وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوا؟ وہ اس میں مین جو وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس یہ گارنٹی نہیں تھی کہ آپ فرض کریں ان کو کسی ویسٹرن پروونس میں جا کے، میں ایک مفروضے کی بات کر رہا ہوں، ویسٹرن پروونس میں جا کے وہ اٹھ کے پھر ادھر آ جائیں، یہ گارنٹی نہیں تھی، ہم وی ور ریڈی ٹو فائنانس کہ وہاں پہ کیا گارنٹی ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ ایران سے بہت بڑی تعداد جو ہے جو افغان مہاجرین ہیں وہاں پہ وہ واپس منتقل ہو رہے ہیں۔ میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں بیکاز یہ ایک ان پہ اور پریشر پڑے گا، ہزاروں کی تعداد میں وہ افغانی نکال رہے ہیں اب ایران سے اور ان کو بھیج رہے ہیں 5 times نمبر انہوں نے انکریز کر دیا۔ ہاں، اب پہلے ہی وہاں پہ معاشی حالات بڑے برے ہیں، جاب لیسنس ہے، وہ فلو ہو سکتا ہے پاکستان کی طرف آئے یا وہاں پہ انٹرنل انریسٹ اور بڑھے، تو یہ ایک ایڈڈ فیکٹر ہے جو پاکستان کے لیے پرابلمس تو کریٹ کر سکتا ہے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی ان کی، میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ ان لوگوں کو ڈپورٹ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ جتنے انفارمل بزنس ہیں، میں انفارمل جو ہے ایک اچھا لفظ استعمال کر رہا ہوں جس کے آگے بھی جایا جا سکتا ہے، وہ سارے بزنسز پہ ان کی منوپلی ہے۔ ہمارا ٹرانسپورٹ بزنس ان کے پاس ہے، یا آپ حساب لگائیں، آپ نے ڈمپر دیکھے ہیں جو کراچی میں بھی روزانہ بندے مارے ہوتے ہیں انہوں نے، اب پنجاب میں بھی شروع ہو گئے وہ ڈمپر، اس کو 3 ٹکڑوں میں منگوایا جاتا ہے، اس کو 3 ٹکڑے کیے جاتے ہیں ڈمپر کو، اور اس کو منگوا کے ایک اس کنٹینر میں ہے، ایک بی کنٹینر میں ہے، ایک سی کنٹینر میں ہے، اس کو اسکریپ کے طور پہ بلا کے اس کو ری اسمبل کر کے، اور ہماری سڑکوں کا جو ہے بیڑا گرک کرتے ہیں، وہ عموماً سنگل ایکسل ہوتے ہیں، وہ سڑک بھی برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا ڈمپر جو ہے، میں نے اگلے دن بھی ٹی وی پہ کسی پروگرام میں کہا، وہ میں نہر پہ جاتا ہوں نا، اس کا دوسرا کنارہ جو ہے سارے افغانی وہاں پہ پکی جھونپڑیاں انہیں بنائی ہوئی ہیں، گارے کے اوپر پوچھا لگایا ہوا ہے، اور ہر جھونپڑی والے کے پاس ایک ڈمپر ہے، 3.5 کروڑ روپے کا وہ ڈمپر ہے، اور وہاں پہ انہوں نے ساری اریگیشن کی زمین پہ قبضہ کیا۔ میں نے پروٹیسٹ کیا، شور مچایا، ان کو اٹھایا گیا ہے، میں باقی پنجاب کی جتنی نہریں ہیں ان کی ساری پٹریوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، دے آر آل افغانس۔ اسی طرح ہماری ٹرانسپورٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ فار گاڈ سیک، ہماری اکانومی جو ہے اس قسم کے بوجھ نہیں اٹھا سکتی، ہماری اکانومی آج بھی فریجائل ہے، اور جب تک دیکھیں ہمارے اپنے پاس کھانے پینے کے لیے وافر ہو تو ہو سکتا ہے ہم ان کو جو یو این نے جو رکھے ہوئے ہیں بندے یہاں پہ ان کو افورڈ کر، لیکن یو این کے علاوہ جو لوگ ہیں، یہ جو نیٹو کے لوگ ہیں، وہ صبح ادھر ہوتے ہیں، شام کو کابل ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے ابھی بھی 1 لاکھ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پورے بندے نہیں لے کے گئے، جنگ ختم ہوئے اتنی دیر ہو گئی ہے۔
تو میرا اپنا خیال ہے کہ ود بیک ڈراپ آف دا ریلیشن شپ وی ہیو، اس کو ڈیفینیٹلی امپروو ہونا چاہیے. میں اس حق میں ہوں، اچھے خوشگوار ریلیشن شپ ہے تو ان کے لیے بھی اچھا ہے، ہمارے لیے بھی اچھا ہے. لیکن یہ پاکستان کو ماسی ویڑا نہ سمجھے. پاکستان از اے ساورن کنٹری ود پراپر ڈیفائنڈ بارڈرز. ہمیں ان کو پرزرو کرنا چاہیے. اور یہ ٹریفک جو ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے، وہاں پہ ٹیررزم کوئی نہیں ہے، وہاں پہ امن ہے. ہمارے ملک میں زیادہ ٹیررزم ہے بنسبت ان کے. وہ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ they should go back to their جو بھی جہاں بھی ان کا اوریجن. تو آپ کا یہ ویو پوائنٹ پرائم منسٹر، فیلڈ مارشل شیئر کرتے؟ میرا خیال ہے اس کا سب کو احساس ہے، اور جسٹ میٹر آف انوینٹنگ اے موڈس آپرینڈی کہ اس کو کس طرح ٹیکل کریں. اچھا، میں ایک دو سوالات سے پہلے انٹرنیشنل پہ کر لوں، پھر لوکل ڈومیسٹک پالیٹکس پہ آؤں گا. ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے، آپ نے اس پہ کامنٹس بھی دیے ایک دو دفعہ کہ جی یہ ابراہیم اکارڈز والا سین چل پڑا ہے، تو اب بڑا پریشر آئے گا پاکستان کے اوپر ریکگنائز کرنے کا. ہمارے لیے اٹ ہیز ایبسلیوٹلی نو. لیکن اس کی دو تین وجوہات لوگ بتاتے ہیں. ایک میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کشنر کا جو داماد ہیں ٹرمپ کا، ان کا ایک شاید 22 کا ایک تقریر کا حصہ ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بلکہ 2024 کا ہے، ذرا سنیے گا. Jews and Muslims who are navigating the dynamics caused by the current conflict left me more positive than ever that the Abraham Accords have the foundation to prosper and expand across additional nations, including Saudi Arabia, Pakistan, Indonesia, and many, many more to come. اچھا، اب اس میں سعودی عربیہ اس کی پرومننس ہے، سمجھ آتی ہے. انڈونیشیا سب سے بڑی پاپولیشن ہے مسلمانوں کی، وہ بھی سمجھ آتی ہے. پاکستان نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اکنامکلی بہت اسٹیبل ہے انڈونیشیا. اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جی کیوں ہوگا؟ پاکستان کے یو اے ای سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. اب یو اے ای نے ریکگنائز کر لیا ہوا ہے، یو اے ای، بحرین، جارڈن اور ایجپٹ پہلے ہی ہے. میرا نہیں خیال، نہیں، یو اے ای ہیز فارملی ریکگنائز اسرائیل نا. تو اب سین یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں، لیکن دیٹ از ناٹ پارٹ، ریکگنیشن آف اسرائیل از ناٹ پارٹ آف ابراہیم. ہاں نہیں، بٹ دے ہیو آلریڈی ڈن اٹ. ٹو ڈفرنٹ تھنگز. دے ہیو آلریڈی ڈن اٹ. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ 4-5 ملکوں نے کر لیا ہے. میرا خیال ہے سوڈان ہے. سعودیز بہت وارم اپ کیے ہوئے تھے، آپ کو یاد ہے؟ سعودی نہیں ہے، سعودیز نہیں، لیکن آپ کو یاد ہے جب یہ 7 اکتوبر ہوا ہے، اس سے پہلے 2 ہفتے پہلے ان کے کامرس منسٹر بھی وہاں پہ آ رہے تھے اسرائیل کے، ان کا پھر ٹورزم منسٹر بھی آ رہا تھا. پھر یہ غازہ والا ہو گیا، 7 اکتوبر ہو گیا، پھر وہ چیزیں رک گئیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پہ اس لیے چیزیں ہیں کہ فار ایگزامپل ان کا مڈل ایسٹ میں بہت انفلوئنس بڑھ گیا. ٹرمپ کا ہے، سیدھی سی بات ہے. اب ان کے جو داماد نے اپنا یہ بنایا ایفینٹی پارٹنرز، 60% اس میں اضافہ ہوا. اس میں اس کی یو اے قطر کی فنڈنگ ہے مڈل ایسٹ سے، سعودی عربیہ کا 2 بلین اس میں آ رہا ہے، یو اے اور کویت کا 1.5 بلین ہے، 4-4.5 بلین کا وہ ہے. پھر پاکستان کے اندر جب یہ ورلڈ لبرٹی فائنینشیل یہ جو پلیٹ فارم تھا بٹ کوائن والا، اس کا پاکستان کے جو آفیشیل بٹ کوائن ہے اس کے ساتھ LOI بھی سائن ہو گیا. اس کے اندر یہ وٹکاف کا بیٹا بھی ہے جو اس وقت مڈل ایسٹ کا انوائے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اکنامک ڈائریکٹ انوالومنٹ بھی ہو رہی ہے ٹرمپ فیملی کے ساتھ. ہمارے ادھر بھی آ کے پہلا کانٹریکٹ LOI اسی کی فیملی کے پروجیکٹ کے اندر سائن ہوتا ہے. تو یہ پریشرز اتنے بلڈ اپ ہو جائیں گے. میں مالک صاحب، میں آپ کو جواب بھی ہے میرا اور سوال بھی ہے کہ امریکہ تو ٹھیک ہے، ہمارے ان کے ساتھ ریلیشن اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، اور ہمیں ان ریلیشن شپ کا پاس کرنا چاہیے. بٹ ابراہیم اکارڈ کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دس از سم تھنگ جس میں اسرائیل آئی تھنک اس پکچر میں زیادہ سگنیفیکنس رکھتا ہے. ایم آئی رائٹ؟ تو ہمارا میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی ایسے ایکارڈ میں ہونا چاہیے جہاں پہ ہم اسرائیل کے ساتھ شولڈرز رب کریں. فلسطین ٹیریٹوریل ایشو ہے آپ کے خیال میں کہ ریلیجس ایشو ہے؟ All religious issues are basically they stem out of the territorial issues, you know. آپ تاریخ 4000 5000 کی اٹھا کے دیکھ لیں. حضرت ابراہیم نے عراقی تھے، کوئی عراق سے انہوں نے جو ہے وہ ہجرت کی اور سے، اور وہاں سے یہ پیلسٹائن میں گئے. پیلسٹائن میں اس وقت میرا کینانائٹس کی حکومت تھی، 4300 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں.
تو وہ وہاں پہ وہ بیسیکلی اٹ واز اے مائگریشن، اٹ واز ناٹ اے ریلیجس مائگریشن، کوازائے آپ کہہ سکتے ہیں، ادروائز بیکاز ان کا سیاسی طور پہ بھی وہاں پہ رہنا سہنا تنگ ہو گیا تھا، بیکاز ہی ڈائریکٹ کلیش ہوا تھا۔ پاکستان کا کیا بیرومیٹر ہونا چاہیے، کیا یاسٹک ہونا چاہیے کہ اگر سعودی عربیہ اور امیجیٹ ارد گرد کے جو ممالک ہیں اگر وہ ریکگنائز کر لیں تو پھر پاکستان کو کر لینا میری ایک بات ہے، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، پاکستان واحد ملک ہے دنیا کے اندر جس نے اپنے پاسپورٹ کے اوپر اسرائیل کا نام نہیں رکھا تھا، ہاں لکھا ہوا یو کین ناٹ وزٹ ایکسپٹ اسرائیل۔ اس سے کیا کوئی ہمارے یہ یار دوست جو ہیں، بھائی ہیں ہمارے، وی آر آل ون فیملی، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات پہ کوئی اثر پڑا ہے؟ اس کے بعد لوگوں نے اسرائیل کو ریکگنائز بھی کیا ہے، ہمارا ترکی کے ساتھ ریلیشن ہے، ان کا بہت اچھے ریلیشن شپ ہے، اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ ریلیشن شپ ہے، ٹورزم، یہ وہ سب کچھ ہے۔ اسی طرح یو اے ای جو ہے ہمارا بھائی ہے، وہ ان کے وہاں پہ ایمبیسی کھلی ہوئی ہیں، آپ کو بازاروں میں نظر آتے ہیں، وہ جو یہاں پہ ٹوپی پہنی ہوتی ہے ان لوگوں نے نظر آتے ہیں۔ سعودی عربیہ ہیز وارمڈ اپ ود دیم، مجھے کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پاکستان ایک، آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ یہ اسٹیٹس جو ہیں ریلیجس ہوتی ہیں، یہ کہ فلسطین ٹیریٹوریل ایشو ہے کہ ایک مذہبی ایشو ہے؟ پاکستان میں اس کو مذہبی ایشو بنا دیا گیا۔ نہیں دیکھیں نا، پاکستان جو ہے بیسیکلی وہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ وی ایٹ کاؤز اینڈ دے ورشپ کاؤز، یہ ڈیفرینشیشن بڑی سیکولر ڈیفینیشن انہوں نے ایک مذہبی اسٹیٹ کو کریٹ کرنے کی جو ہے نا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کانٹیکسٹ ہی فرق ہے، ابراہیم ایکارڈ کے سلسلے میں ہمارا کانٹیکسٹ بہت فرق ہے، ہمارا وہ کانٹیکسٹ نہیں ہے جو باقی لوگ جو ہماری جو فیملی اس کی بات کر رہے ہیں، ہمارا کانٹیکسٹ فرق ہے۔ ہمارے لیے یہ بڑا نظریاتی ایشو ہے، ہمارے لیے ریلیجس ایشو ہے، ہماری اپنی جو ایگزسٹنس ہے وہ ایک ایسے فارمولے پہ، ایک ایسے نظریے پہ آئی ہوئی ہے جس میں نعرہ نہیں ہم لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ مجھے ایک فارمر آرمی چیف نے بتایا کہ وہ جب فیئرویل کالز کر رہے تھے ان تمام ممالک میں، تو انہوں نے کہا کہ میں یو اے ای کے پریزیڈنٹ کے پاس گیا، تو میں نے ان سے پوچھا وہی باتیں رسمی کی بات کہ کوئی ایڈوائس ہمارے ملک کے لیے کچھ، تو انہوں نے کہا اس سے پہلے کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، آؤٹ آف دا بلو سڈنلی انہوں نے کہا کہ ڈونٹ بی دا لاسٹ ون ٹو ریکگنائز اسرائیل، کہ آپ آخری ملک نہ ہو جو اسرائیل کو ریکگنائز کریں۔ اس کا مطلب ہے نا کہ اس ایریا میں ایک بہت بڑا ایک موومنٹ ہے، ایک پریشر ہے، تو کیا پاکستان اپنے معاشی اور دوسرے حالات سامنے رکھیں تو اگر کل کو سعودی عربیہ، یو اے ای وغیرہ سارے اس طرف چلے جاتے ہیں تو کیا پاکستان کے پاس پھر یہ آپشن ہے بھی کہ ہم نہ کریں؟ میری بات سنیں، میں لمبی بات ہو جائے گی، میں بڑی شارٹ بات کرتا ہوں۔ آپ اسرائیل کی ایگزسٹنس کی تاریخ پڑھیں، بیلفور ڈیکلریشن یا اس سے پہلے بھی لے گئے، راسچائلڈز نے جب یہ سارا پروجیکٹ لانچ کیا، ہماری کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے ان کے ساتھ قطعی طور پہ۔ میرا جو سائیکی ہے وہ ریوولٹ کرتی ہے، میں فرینکلی اسپیکنگ میری سائیکی ریوولٹ کرتی ہے، میرا جو انر سیلف جو ہے نا اس میں ریولجن آتی ہے، کرات آتی ہے، ہمیں کرات آتی ہے۔ یہ ان لوگوں نے مسلمانوں کی لاشوں کے اوپر جو ہے، فلسطینیوں کی لاشوں کے اوپر ہے، ان کے گھروں میں قبضے کرنے، وہ جو کیا ہے وہ دو ماڈل بہنیں ہیں، ان کے والد نے انٹرویو دیا تھا، میرا خیال ہے ان کے والد نے انٹرویو دیا تھا کہ ہم نے ان کو، اس فیملی کو اپنے گھر میں جگہ دی کہ یہ جہاز سے اترے ہیں، پردیسی ہیں، یورپ سے آئے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں وہ میری والدہ واز پریگننٹ ود دا جینٹل مین، وہ اس تو کہتے ہیں وہ اپنے، جس طرح ہمارے جہاں کے والدہ کے گھر چلے جاتی ہیں عورتیں جا کے ڈلیوری کے لیے، وہ ادھر گئیں، واپس آئے، انہوں نے گھر پہ قبضہ کر لیا، انہوں نے گیٹ لاسٹ، دس از آور ہاؤس۔ آپ جینیسس دیکھیں، اٹس ناٹ، اٹس جسٹ، اٹ ڈزنٹ، میرا ذہن اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا۔ لیکن ورلڈ ریالٹیز تو مختلف ہیں، ورلڈ ریالٹیز ٹھیک ہیں، لیکن ورلڈ ریالٹیز کسی حد تک تو جو ہے آپ کا جو بلیف سسٹم ہے، آپ کا آئیڈیالوجیکل سسٹم جو ہے اس کے ساتھ ان سنک ہوں۔ آپ نے ریولوشن کی بات کی، ریپلسو فیلنگز ہوتی ہیں، انڈیا پاکستان کا اس وقت
اینٹ کتے کا بیر ہمیشہ سے ہی ہے، اور اب تو جتنے وہ ذلیل ہو گئے ہیں اب تو وہ ڈیسپریٹ ہوئے، جن کے بیانات ہوتے ہیں. لیکن آؤٹ آف دا بلو ایک انٹرویو میں بلاول بھٹو صاحب نے کہہ دیا کہ پیپل آف کنسرن ہمیں انڈیا کو دے دینے چاہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر انڈیا کوآپریٹ کرنے پہ تیار ہے. سنیے ذرا کیا کہا انہوں نے. If India is willing to be cooperative in that process, I'm sure there will be no hurdle in extraditing any individual of concern. وہ کہتے ہیں پیپل آف کنسرن دینے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہوگا اگر پکڑ لیں یہ کر لیں. ہم اس وقت انڈیا تو ہمارے پہ ہر ملبہ ڈال دیتا، اس نے تو وار تھریشولڈ لو کر دیا کہ کوئی واردات ہوئی تو اگلی جنگ شروع ہو جائے گی سب کچھ. کیا از دس دا ٹائم ٹو میک سچ آفرز ٹو انڈیا؟ پیپل آف کنسرن کیا مطلب ہوا؟ میں جو انڈیا کے لیے پیپل آف کنسرن ہے وہ کہتے جی ہماری لسٹ میں یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں مطلوب ہیں، انہوں نے وارداتیں کروائی ہیں، ماسٹر مائنڈ کیا ہوا ہے، واٹ ایور. وہ تو ہمارے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں جنہوں نے ہمارے یہاں پہ وارداتیں کرائی ہوئی ہیں، بالکل ہیں. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی کامن گراؤنڈ میرے حساب سے تو کوئی نہیں. میں جو ہے ہمارے پاس بھی ہمارے گریونسز بھی ہیں جنہوں نے یہاں وارداتیں کروائی ہوئی ہیں. اب دیکھیں یہ آج سے کچھ دیر پہلے میڈیا میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے یہاں پاکستان میں جو ہے وہ اسیسینیشن کرے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی ہیں یہاں پہ. انہوں نے وارداتیں امریکہ میں کی ہیں، وارداتیں کینیڈا میں کی ہیں ان لوگوں نے. تو میرا خیال ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں جو کرتے ہیں، مجھے نام لیتے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے کہ میں تو ٹائمنگ کی بات کر رہا ہوں. جب آپ کا ابھی وہ کہہ رہے ہیں آپریشن سندور چل رہا ہے، ہماری حالت جنگ میں ہیں، ہم ان کے ساتھ ابھی نیکسٹ جنگ بھی ایکسپیکٹڈ، آپ کو ہی پتہ ہے دے ول ہیو another go at us، وہ بھی چلے گا. کیا اس ٹائم پہ یہ ایک پروڈنٹ موو سمجھتے ہیں آپ؟ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، آبویسلی ان کا ایک کانٹیکسٹ ہوگا اس کی گفتگو کا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ تھریش ہولڈ جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے ہمیں نیشنل لیول کے اوپر جو ہے اس کی کنسلٹیشن کے بغیر جو ہے قطعی طور پہ کراس نہیں کرنی چاہیے. سر یہ بتائیں، پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی ہے، ایک سوال بڑی آج کل ایک چل رہی ہے اور میں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات کرتا ہوں تو وہاں سیریس کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ اب ہم اپوزیشن میں آ جائیں. نیشنل ایشوز پہ تو ووٹ سارے کریں گے، آپ کو پتہ ہے کرنا پڑتا ہے، لارجر نیشنل انٹرسٹ میں سب کو مل کے ووٹ کرنا پڑتا ہے، کر بھی دیں گے لیکن ویسے اپوزیشن میں بیٹھیں گے. پہلے ہی بڑے سوال ہے کہ جس سسٹم پہ فارم 47 فارم 45 اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھتی ہے، بلاول بھٹو لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے ہیں، کیا یہ سسٹم کی کریڈیبلٹی پہ اور سوال نہیں اٹھیں گے کہ جی انہوں نے فرینڈلی اپوزیشن بٹھا لی ہے اور سب کچھ ہے، انسٹیڈ آف اسٹرینتھننگ اے سسٹم کیا یہ سسٹم ویک نہیں ہوگا؟ I do not buy this story. I think things will never reach, میں کوئی categorically نہیں کہہ رہا, but things I do not think will reach that stage جہاں پہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے. نہیں ان کو تو سوٹ کرتا ہے آپ کے ساتھ. نہیں میری دیکھیں نا, آپ جو اپوزیشن میں بیٹھیں تو ڈیفینیٹلی ان کی پاکستانی پالیٹکس میں سٹیکس ہیں اور لیجیٹیمیٹ سٹیکس ہیں ان کی پاکستانی پالیٹکس کے اندر. میں ایز ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ ان کو اپوزیشن میں بیٹھنے کا کوئی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ابھی بھی وہ اختلاف کرتے ہیں, اور جب اختلاف کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ نیگوشیشنز ہوتی ہیں, کہیں نہ کہیں جو ہے ہم پیچھے ہٹتے ہیں, کہیں پہ وہ آگے بڑھتے ہیں. لیکن ابھی وہ ایک نو مینز لینڈ میں نا, نہ وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے نہ وہ اپوزیشن ہے. لیکن آپ نے جو ڈیفینیشن کی ہے اس حساب سے تو وہ نو مین لینڈز میں پھر باہر تو نہیں نکلیں گے جو آپ نے ڈیفینیشن دی. جی یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا یہ بتائیں, عدلیہ آپ رولنگ الائنس کی مرضی کی بن گئی, الیکشن کمیشن پہلے ہی آپ کا تھا, پارلیمنٹ 2/3 میجورٹی ہو گئی. اگر سینٹ کے الیکشنز اب ہوں گے, اگر اس میں سیکرٹ ووٹنگ ہونی ہے, اگر JUI اور کچھ PTI کے لوگ آپ کے ساتھ مل گئے تو آپ کو ووٹ آ گئے تو سینٹ میں بھی آپ لے سکتے ہیں 2/3 میجورٹی. سو ایبسولوٹ کنٹرول ہے پاور سیٹ اپ کے اندر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سڑک پہ پاپولیرٹی پارٹی کی وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی اور نہ نظر آ رہی. میری اطلاع یہ ہے کہ بڑے لوگوں نے مشورہ دیا نواز شریف صاحب کا کہ جی نواز شریف صاحب کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور 1-2 سال تک کہ باہر پارٹی گرم ہو, سب کچھ ہو, چیزیں آن گراؤنڈ ہوں.
مگر ان کو مشورہ دیا گیا کہ ابھی سال 2 سال آپ آرام سے بیٹھیں. میں کہا آپ انہیں پاور سرکلز میں پھرتے ہیں, اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ نہیں, میں بالکل نہیں انڈورس کرتا آپ کی دو تین جو باتیں آپ نے کہی ہیں, میں ان کو قطعی طور پہ انڈورس نہیں کرتا. دیکھیں جوڈیشری میں کو جو آپ کہتے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ ڈوسائل ہو گئی ہے یا ایک فرینڈلی جوڈیشری ہو گئی ہے, اس قسم کی کوئی قطعی طور پہ بات نہیں ہے. دا فیکٹ کہ جو ان کے ڈیسیژنز جو ہیں اگر پی ٹی آئی کو سوٹ نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ رل گئی. میری بات سنیں. جب بینچ سے عجیب آوازیں آتی ہیں, میرے ان سب کے ساتھ تعلقات رہے ہوئے ہیں جو یہ آوازیں بینچ سے لگاتے تھے, تو تقریباً سارے جو لوگ جو ہے نا میرے ان کے ساتھ ذاتی تعلقات جو ہے 4-5 نام میرے سامنے آ رہے ہیں, وہ آپ کو بھی پتہ ہے. میں نہیں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس قسم کے اس وقت ہم کہتے تھے, اور نہ صرف ہم تو کہتے تھے بلکہ بینچ سے اس چیز کی شہادت بھی ملتی تھی کہ اے رلے دینے یا یہ نورے ہو گئے ہوئے ہیں. وہ آپ کو آج بھی بینچ میں لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو جن کو آپ الزام دے رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ وہ اختلاف بھی کرتے ہیں. دیر از ایک بینچ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ملیٹنسی بھی سامنے نظر آتی ہے. تو یہ اس بات کا کہ وہ ہماری مرضی سے کے مطابق ہم فیصلے مل رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں جو اس وقت جو جوڈیشری ہے میرا خیال ہے اس کی کریڈیبلٹی جو ہے از مچ بیٹر, فار بیٹر. دیکھیں آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے گھر والے کیا کر رہے تھے اس وقت. وہ تو پورا ٹبر جو ہے ملیٹنٹ ہوا تھا, اور میں ایک وقت ہوتا تھا اسی ملک میں ہوتا تھا, اور میرا خیال ابھی بھی ہے. بعض ہمارے جج صاحبان جو ہے اس کو آبزرو کرتے ہیں کہ فیملیز جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیتی ہیں یا وہ ڈسٹینس مینٹین کرتی ہیں. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں نا جس طرح کچھ لوگوں کو تو پی ٹی آئی نے مروا دیا. جسٹس منصور علی شاہ تھے, سب نے کہا جی منصور علی شاہ سب چیزیں بنیں گے تو پھر ہمارے ساتھ یہ ہوگا, ہماری زندگی بدل جائے گی. انہوں نے مروا دیا ان کو. آپ لوگوں نے حیت بدل دی سپریم کورٹ کی. اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں سے سارے زیادہ کیسز گورنمنٹ کے پولیٹیکل یہیں پہ آتے ہیں, یہیں سے بڑا کی کورٹ ہے اس معاملے میں, وہاں پہ اتنا کنٹروورشل طریقے سے جج صاحب لائے گئے, پھر ان کو یہاں پہ لایا گیا, پھر اس میں 5 ججز مقدمات میں چلے گئے, ابھی بھی چل رہے ہیں. الٹیمیٹلی ان کو چیف جسٹس بنا کے چھوڑا آپ نے. تو یہ کنٹروورسیز تو لگ رہا ہے نا کہ جوڈیشری کی حیت تبدیل کی جا رہی ہے فار وٹ ایور ریزنس, ورنہ اتنی تو وہ ضرورت نہیں تھی ان تمام کنٹروورسیز میں پڑھنے کی. 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آ گئی ٹو چینج سپریم کورٹ. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہو رہا ہے اور جو ہوا ہے اگین وہ کوئی نان کنٹروورشل تو نہیں ہے. تو یہ تو آپ کہ آپ نے جوڈیشری کو کنٹرول نہیں کیا. کنٹروورسیز جنریٹ ہوئی ہیں, لیکن آپ میں آئی بی دا لاسٹ پرسن ٹو سے کہ جی جوڈیشری کو پولیٹیکلی الائن ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, قطعی طور پہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ جس طرح ہماری سیاسی میری برادری کی جو تاریخ ہے اس ملک کے اندر آپ کے سامنے ہے, میرے سامنے ہے, اسی طرح تاریخ جو ہے وہ جوڈیشری کی بھی ہے. اس ملک کو سب سے پہلے جو زک پہنچائی تھی یعنی آئینی وار جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ جوڈیشری کی طرف سے ہوا تھا. آپ اگری کرتے ہیں نا اس سے جو ٹھیک ہے. اس کے بعد پہلے مارشل لا کو بھی جو انڈورس جو ہے وہ بھی جوڈیشری کی طرف سے کیا گیا تھا. اس کے بعد ایک لمبی تاریخ ہے. تو اگر آپ کو اس وقت جو ہے کوئی چیزیں جو ہیں اگر اسی ڈگر پہ اگر میں نہیں آپ سے اگری کرتا یا کوئی مماثلت نظر آتی ہے تو یہ سلیکٹیو کا جو ہے کرٹیسزم کیوں کیا جاتا ہے. آپ نے ٹھوک ٹھاک کے اب جوڈیشری ٹوٹلی اپنی مرضی کی نہیں بنا دی. آپ دیکھیں جنہوں نے جن ججوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تھی وہ ٹھوک ٹھاک کا نہیں بنایا گیا تھا. وہ بینچ جو ہے اس میں جو ڈسینشنز تھیں ان کو ریموو نہیں کیا گیا تھا. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اب بہت بڑے فیصلے ہونے, عمران خان کے بہت بڑے فیصلے ہونے,
اور نہیں میں نے جو ایک سوال پوچھا ہے I agree with you, میں اسی آپ دیکھیں میری آپ جوڈیشری کو پلیز میں ان کا بڑا ریسپیکٹ کرتا ہوں. سم آف جو ڈسینٹ کر رہے ہیں اس وقت میں ان کی بھی بڑی عزت کرتا ہوں. ان میں بعض لوگوں کے ساتھ میرا تعلق ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جن لوگوں نے ہمارے خلاف فیصلے دیے ہوئے ہیں نواز شریف سے ہے وہ 4-5 جو جج ہیں جو بالکل پرومیننٹ آپ کو نظر آتے ہیں ریڈار کے اوپر نظر آتے ہیں وہ سارے کو ساتھ میرا ذاتی تعلق رہا ہوا ہے بالکل ذاتی. اور میں آج بھی ہچکچاتا ہوں. میں تو بڑا کھل کے اٹیک کرتا ہوں لوگوں پہ. میں ان کو اٹیک کرتے ہوئے تھوڑا سا بریک لگا لیتا ہوں. میں دنیا دار آدمی ہوں پالیٹیشین ہوں کوئی پتہ نہیں کل انہوں نے سامنے یو نیور نو حالات کا کیا پتہ ہوتا ہے اس وطن عزیز میں. تو لیکن یہ چیز جو ہے نا میرا اپنا خیال ہے. میں آئی ہیو لرنڈ اٹ اوور دا ایئرس. میں یو ہیو فالوڈ مائی اور یو ہیو بین پارٹ آف مائی پولیٹیکل کیریئر فور لاسٹ 35 سال. یہ کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے نا جو کانٹیکسٹ ہے ہماری پالیٹی کا اس کو دیکھنا پڑتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ وہ رہے. میں چاہتا ہوں وہ چینج ہو. اس کو دوسری سائڈ سے دیکھیں. دوسری سائڈ کی چینج ہو. لیکن آپ دوسری سائڈ سے دیکھیں. دوسری سائڈ سے میں جب اپوزیشن میں ہوں تو میں چاہتا ہوں جوڈیشری جو ہے وہ جب بھٹو صاحب اندر تھے ٹھوک ٹھاک کے جوڈیشری کو ایک سائڈ پہ کر دیا گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس لیے بھی ٹھوک ٹھاک کر رہے ہیں عمران خان اندر ہیں. ان کے فیصلے یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوں گے یا سپریم کورٹ میں ہوں گے اور اس کی ڈائریکٹ ان فیصلوں کا جو نتیجہ ہے وہ آپ لوگوں کی سیاست کی ایک سمت متعین کر دے گا کہ جو ان کے ساتھ ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹ یا بینیفیشریز یا افیکٹریز آپ لوگ ہوں گے جو رولنگ الائنس ہے. اس لیے آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اتنی کنٹروورشل چیز کر دی. آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچز بھی بنا دیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو بات کر رہے ہیں ایک سیکنڈ میں آف دی ریکارڈ آپ کے بات کروں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی اب ٹھوک ٹھاک کے جوڈیشری کو ایک خاص ڈائریکشن میں کر لیا ہے تاکہ عمران خان کو کہیں سے ریلیف نہ ملے. اس پہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ایسی میں بالکل ایسی بات نہیں کروں گا. I'll be the last person to support that کہ جی ایک عمران خان لکھیں عمران خان نے اتنی غلطیاں کی ہوئی ہیں جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. آپ ایز اے پولیٹیشین دیکھ لیں آؤٹریجیسلی میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی پالیٹکس میں کسی بھی رولر نے ملٹری رولرز نے تو کی ہوں گی لیکن کسی اور رولر نے جو ہے نا وہ اس قسم کی غلطیاں نہیں کی ہوں گی کہ جس طرح باجوہ صاحب کو اس نے ساری عمر کے لیے ایکسٹینشن آفر کر دی. میٹر آف ریکارڈ. You don't do that. You have to be extremely desperate to make such offer to the then army chief جو ہے. اس طرح اور بے شمار چیزیں جو ہے کہ آپ چیک کر رہے ہو امریکہ بیٹھ کے کہ میں ایئر کنڈیشنر اتار دوں گا میں پنکھے اتار دوں گا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. دا مین ایکچولی اس کی بڑی بیس قسم کے جو فیس جو ہے نا وہ سامنے آ گیا اس پالیٹکس میں. میرا خیال ہے کہ ہماری پالیٹکس میں is now contaminated. It has to be disinfected. Our politics has to be disinfected with whatever infections were implanted into our politics by Imran Khan. Cleansing, disinfected, یہ فاسسٹ regimes کی terms ہوتی ہیں. آپ لوگ یہ ڈیموکریٹس نہیں ایسے بات کرتے. I know you're not a fascist but you're sounding like one right now کہ decontaminate کر دو اس کو cleanse کر دو. یہ democratic words نہیں ہیں. No. If you have better vocabulary than me, reform the system. Reform the system. چلو. Last question. Reform سے last question before we take a break. کوئی possibility ہے کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ فوج عمران خان پی ٹی آئی سے بات کرے؟ میں آئی کینٹ اسپیک آن دس کوشچن کیونکہ میں ڈیفینس منسٹر آپ تو ہر وقت مل رہے ہوتے ہیں نا آپ کو. نہیں میں ملتا ہوں. میرے الحمدللہ آپ کی فیلنگ کیا ہے گٹ فیلنگ کیا ہے اسیسمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں یہ میرا میں جو بھی اس وقت بولوں گا وہ کورٹ ہوگا مے بی کل کسی کیس کے آرگومنٹ میں بھی. جب آپ نہیں بولیں گے وہ بھی کورٹ ہوگا. خاموشی میں مکر تو سکنا ہے گا نا کلپ چلا دیں تیرا. I'll refrain from commenting. Pleasure talking to you as always. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اس سیگمنٹ میں میرے ساتھ نیاز اللہ خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یہ سپوکس پرسن بھی ہیں عمران خان صاحب کے اور ان کی اہلیہ کے. انہوں نے بھی ڈان میں ایک ان کا انٹرویو چھپا ہے جس میں انہوں نے بڑی خوفناک قسم کی سخت باتیں کی ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو خان صاحب کی مشکلات ہیں یہ پری میڈیٹیٹڈ، یعنی کہ منصوبے کے تحت کچھ اندر کے لوگ ملے ہوئے تھے، پھر اس میں جوڈیشل فیصلے ہوئے، الیکشن کمیشن ملا ہوا تھا. میرے ان سے دو ہی سوال ہیں. نیازی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آپ نے دو بڑی باتیں کی، بس اسی میں آپ کا جواب چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ جی یہ پری انجینئرڈ ساری ایک کانسپریسی تھی عمران خان کے خلاف، اور بعد میں وہی لوگ سپریم کورٹ میں سامنے بھی گئے. یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پارٹی کے اندر سے کون لوگ ملے ہوئے تھے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے آپ میرا انٹرویو اور ڈان اخبار سنیں نا، دونوں میں انٹرویو میں نے یہ بات کی ہے کہ میرا ان ایکشن ہونا یا سائلنٹ ہونا یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ عمران خان 2 سال سے اندر ہے، لیکن 8 فروری کے بعد ہماری لیڈرشپ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ لوگوں کو نہیں نکال سکی. ورکر مجھ سے یہی سوال کرتا ہے، کیونکہ اس ٹائم ایک بات اپنا صاحب آپ کو بتا دوں کہ اس ٹائم عمران خان اور ورکر کے درمیان میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ ورکر جو ہے عمران خان کے ساتھ 8 فروری کو ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ورکر جڑا ہوا ہے. وہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ ہمیں لیڈ کرنا ہے پارٹی لیڈرشپ نے. 8 فروری جو ہم نے مینڈیٹ دیا جو چوری ہوا اس میں ہماری تو جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، دوسرے لوگ ہیں جو بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ اس کانسپریسی کا حصہ ہیں؟ جی میں آپ کو دیکھو، میں کسی کے اوپر الزام نہ اپنے انٹرویو میں لگائے نہ اس میں. میں آپ کو یہ چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب ہو، چیئرمین گوہر صاحب ہو، شبلی فراز صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، علی ظفر صاحب ہیں، حامد خان صاحب ہیں، ایون میں ہوں. عمران خان تو اندر سے یہ پیغام بھیج رہا ہے کہ آپ لیڈ کرو. آپ کو یاد ہے کہ 126 دن کا دھرنا عمران خان نے خود 35 سیٹوں کا 126 دن لیڈ کیا. عمران خان نے چند دن پہلے بھی بتایا کہ اسٹریٹجی سلیمان صاحب کو بتائے گا، راجہ صاحب کو، اور عمر ایوب صاحب اس کو لیڈ کریں. اب لیڈ کرنا کس کا کام ہے؟ وہ ہماری لیڈرشپ کا ہے. تو ہماری لیڈرشپ اس کو لیڈ کیوں نہیں کر رہی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو لیڈ اس وجہ سے کرنا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. ہمیں کسی کے خلاف، میں تو ایک عدلیہ کی تحریک. اچھا آپ کیونکہ اسپوکس پرسن بھی ہیں، میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس لیے آپ کا تعلق ان سے ہے ظاہر ہے، اس لیے آپ اسپوکس پرسن بھی ہیں. خان صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس وقت ان کی پوزیشن نہیں ہے، یہ کر نہیں پا رہے، یا ان کے خیال میں کرنا ہی نہیں چاہتے؟ نہیں دیکھیں، خان صاحب تو 2 سال سے اندر بیٹھے ہیں. خان صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو، عوام کو جا کے ریپریزینٹ کرو. انہوں نے ڈیٹ دی ہے، ہم نے 1-2 جلسے بھی کیے ہیں، آپ کو یاد ہے سنگجانی میں. لیکن ابھی خان صاحب نے ابھی جو ٹائم دیا ہے، کل میں جا رہا ہوں انشاءاللہ. اگر میری میٹنگ ہو جاتی، کیونکہ وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ لارجر بینچ کا فیصلہ ہے، میٹنگ نہیں ہو رہی، تو خان آپ نے ان کی بہن کے بیان بھی سنا. خان صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں. اب اس کہنے کے بعد کوئی بات نہیں رہ جاتی. لیڈرشپ کو اون کرنا چاہیے، کیونکہ خان صاحب کی ٹکٹ پہ اوپر ہم جیتے ہیں، اور چاہے جتنی پارلیمنٹ بھی ہیں، چاہے اس میں پنجاب پہ لوگ ہیں، چاہے کے پی کے. سر لاسٹ سوال، کیا یہ جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، لاسٹ کویسچن، کیا اس پہ خان صاحب پریشان ہیں یا ناراض ہیں اس سچویشن پہ؟ میں آپ کو بتاؤں، ایک تو خان صاحب پریشان نہیں ہوتے. خان صاحب کو پہلے کتنے لوگ پریس کانفرنس کر کے چھوڑ گئے. خان صاحب اس ٹائم بھی پریشان نہیں ہوئے جب کے پی کے میں اس نے کتنے لوگوں کو جج کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے سینٹ کے الیکشن میں. خان صاحب نے کہا خان صاحب پریشان نہیں ہوتے. اب تو خان صاحب کو پریشانی ہے ہی نہیں، کیونکہ خان صاحب کو 8 فروری کو رزلٹ مل گیا ہے. میں اس کو، تو کیا خان صاحب کوئی بڑے فیصلے کریں گے اگر یہ قیادت ابھی بھی نہیں کر پائی؟ کیا ان لوگوں میں تبدیلی کا امکان ہے، قیادت کی تبدیلی کا؟ بالکل بالکل. اس وجہ سے کہ خان صاحب وہ اب جو کریں گے، وہ خان صاحب نے مجھے کہا کہ 6 فروری کو کہ جو میں نے مشن 96 میں شروع کیا نا، اب باقی وہ پورا ہو گیا ہے. اب میں نے ٹکٹ دیا، لوگوں نے مالک صاحب کس طرح ووٹ دیا؟ مالک صاحب کا نام نہیں تھا، انہوں نے کہا عمران خان کے کینڈیڈیٹ کا نشان کیا ہے، صحیح کس طرح ووٹ ملا. اٹ مینس کہ اب الیکٹیو سو آنے والے دنوں میں بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں.
ہو سکتے ہیں. اور خان صاحب انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے نا, اگر ایک پرویز خٹک کو ایک ورکر نے ہرا دیا, ہاں کوئی لیڈرشپ خان صاحب کی ڈائریکٹ جو ہوگی وہ عوام کے ساتھ ہے, اور عوام خان صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی. میں اسی وجہ سے کہتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہتا ہوں کہ خان صاحب کو مائنس نہ کریں, کیونکہ خان صاحب اس ٹائم اسٹیٹ کی ضرورت ہے, اور اسٹیٹ ہی ہمارا پیراماؤنٹ ہے. میں اور آپ نے اسٹیٹ کو بچانا ہے, ہمیشہ رہنا ہے. ملک ہے تو سب کچھ ہے جی, ملک ہے تو یہ سب کے جھنڈے اور گاڑیاں ہیں, ملک نہیں تو کچھ بھی نہیں. نیازی صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے باتیں سنی, میرے نزدیک تو سب سے بڑا ٹیک اوے یہ ہے کہ ایز اے اسپوکس مین وہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں تبدیلیاں بہت بڑی ہو سکتی ہیں, اور شاید اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک لاسٹ ڈیسپریٹ اٹیمپٹ کی ہے, جہاں انہوں نے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر وہ چینج ہوئے تو اس کے پیچھے فوج ہوگی, اس کے پیچھے دوسرے ہوں گے, تاکہ دوسرے چینج والے لوگوں کو بیک فٹ پہ ڈالا جائے. لیکن شاید جیسے نیازی صاحب نے کہا ہے, اگر یہ فیصلہ خان صاحب کا سامنے سے ہوا